ظہیر الدین بابر شہنشاہ ہندوستان اسلم راہی M.A. اس کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ 14 فروری 1483 کو وادی فرغانہ کے حکمران عمر شیخ مرزا کے ہاں پیدا ہوا۔ 1496 میں جب عمر شیخ مرزا کا انتقال ہو گیا تو وادی فرغانہ کا تخت و تاج ظہیر الدین محمد بابر کے ہاتھ آیا اور اس وقت بابر کی عمر صرف 12 سال تھی۔ بابر کا والد عمر شیخ مرزا اپنے والد کی طرف سے چوتھی پشت میں عظیم حکمران تیمور لنگ اور اپنی والدہ قتلک نگار خانم کی طرف سے چنگیز خان کے لڑکے چغتائی خان کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے کہ اس کی ماں قتلک نگار خانم تاشقند کے منگول حکمران یونس خان کی بیٹی تھی جو چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کا بیٹا تھا۔ چنانچہ بابر کی رگوں میں اپنے والد کی طرف سے چغتائی ترک اور والدہ کی طرف سے منگول خاندان کا خون دوڑ رہا تھا۔ بابر کا والد فرغانہ کا حکمران عمر شیخ مرزا سلطان ابو سعید خانوں کے 9 بیٹوں میں سے ایک تھا۔ سلطان ابو سعید خان تیمور لنگ کے بیٹے شاہ رخ خان کا پوتا تھا۔ ابو سعید 1457 میں تخت پر بیٹھا۔ اس کا عہد حکومت بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنے دور کا سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں اس نے ماورائے نہر، بدخشاں، کابل، قندھار، عراق اور خراساں کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ سلطان ابو سعید بہت سی عمدہ صفات کا مالک تھا اور اس میں وقار، دوراندیشی، صاف گوئی، سرگرمی اور حیرت انگیز سیاسی قابلیت تھی۔ اسی سلطان ابو سعید کا بیٹا عمر شیخ بابر کا باپ تھا۔ سلطان ابو سعید کی وفات کے بعد اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے سب سے بڑے بیٹے محمود کو بدخشاں اور حصار کے علاقے ملے۔ دوسرے بیٹے الغ بیگ کے حصے میں کابل اور غزنی کی حکومت آئی، جبکہ بابر کے باپ عمر شیخ کے حصے میں فرغانہ کا علاقہ آیا، جس کا مرکزی شہر اندجان تھا۔ فرغانہ کی سرزمین متمدن دنیا کے سرے پر واقع تھی۔ اس کے مشرق میں کاشغر، مغرب میں سمرقند اور جنوب کی طرف بدخشاں کے بلند کوہستانی سلسلے تھے اور شمال میں المالیک اور الماتا کی وادیاں تھیں۔ فرغانہ کی وادی، جس کا حکمران بابر کا باپ عمر شیخ تھا، اس کا رقبہ کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن یہاں غلہ اور پھل افراط سے ہوتے تھے۔ اس کی ہر طرف پہاڑیاں کھڑی تھیں، سوائے مغرب کے جو سمرقند اور حجند شہروں کی سمت تھے۔ اس طرف پہاڑیاں اٹھی ہوئی نہیں تھیں اور دور دراز تک اس سمت سے لوگ فرغانہ میں داخل ہو سکتے تھے۔ اسی علاقے میں دریائے سہون بہتا ہوا حجند شہر سے گزر کر شمال کا رخ کرتا ہے اور پھر آگے جا کر بحیرہ ارال میں گر جاتا ہے۔ بابر کا باپ عمر شیخ مرزا گو بڑا سخی اور فیاض تھا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں بھی پیش رہتا تھا، لیکن خود اپنے لیے نفع رساں نہ تھا۔ وہ اپنے شہر اندجان میں اجنبیوں کا خیر مقدم تو ضرور کرتا تھا، مگر اسے اتنی توفیق نہ ہوئی کہ وہ علاقے جو اس کے ماتحت تھے، ان کی حفاظت کے لیے کوئی لشکر ہی ترتیب دے۔ بابر اپنے باپ سے متعلق ان خیالات کا اظہار کرتا ہے: میرے باپ کی فیاضیاں وسیع تھیں، اس طرح اس کا دل بھی وسیع تھا۔ بڑی بڑی امیدیں اور شاندار منصوبے باندھتا تھا اور ہمہ وقت کشور کشائی کی تجویزیں سوچا کرتا تھا، مگر جب کبھی کوئی علاقہ فتح کرنے کے لیے نکلتا تو شکست کھا کر مایوس و ملول لوٹ آتا۔ وہ سلطان ابو سعید کا بیٹا تھا جس نے آخری دم تک تیمور لنگ کی سلطنت کے علاقوں کو مجتمع رکھا۔ عمر شیخ مرزا کسی قدر پست قامت و تراشیدہ نوکیلی داڑھی اور سرخی مائل بال اور بڑے بڑے تن و توش کا آدمی تھا۔ اتنا تنگ پاجامہ پہنتا کہ پیٹ دبا کر بند باندھے جاتے اور بدن ڈھیلا چھوڑتا تو اکثر بند ٹوٹ جاتے تھے۔ اپنی غذا اور لباس کے بارے میں اسے کوئی خاص لحاظ نہ تھا اور ڈھیلی دستار کے دونوں سرے لٹکتے رہتے تھے۔ گرمیوں میں
مغلائی ٹوپی اوڑھا کرتا تھا۔ وہ اپنے عقائد میں پکا تھا، پابندی سے 5 وقتہ نماز ادا کرتا اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ مزاج کا نرم لیکن اچھا بہادر آدمی تھا۔ تیر انداز بھی برا نہ تھا، مگر اس کے مقام میں زبردست قوت تھی۔ جسے بھی وہ مکہ مارتا وہ گرے بغیر نہ رہتا۔ آگے چل کر وہ 1-2 بار بزم نوش میں بھی شریک ہونے لگا تھا۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا، اکثر جوسر اور کچھ کبھی کبھی پانس سے بھی کھیلا کرتا تھا۔ فرغانہ نام کی وہ وادی جس کا حکمران بابر ہوا، وہ 2 مختلف علاقوں پر مشتمل تھی۔ ایک تو ندیوں کے کنارے کے نشیبی دیہات تھے، دوسرے غیر آباد کوہستانی سلسلے۔ کوہستانی سلسلوں کے نیچے کی وادیاں ہری بھری چراگاہوں پر مشتمل تھیں اور مویشیوں کے گلے وہاں چرتے تھے۔ جگہ جگہ نرسل کے جھنڈ اور تنگ وادیاں تھیں۔ دور دور تک گاؤں بھی نظر آتے تھے۔ کوہستانی سلسلے میں کالی بھیڑوں اور بکریوں کی بہتات تھی۔ وادی کے لوگ مہمانوں کی تواضع زیادہ تر بادام اور موٹے تیتر کے گوشت سے کرتے تھے۔ وادی فرغانہ کا مرکزی شہر اندیجان تھا۔ اندیجان کے پھلدار باغات بڑے مشہور تھے۔ بابر اپنے استاد کے آگے 2 زانو بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔ جاڑے میں عمر میرزا کے قصر کے کمرے میں انگیٹھیاں گرم کر کے استادوں کے سامنے بابر کی پڑھائی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بابر نے پڑھائی میں بہت محنت کی اور 11 سال کی عمر تک اتنا کچھ پڑھ لیا کہ جو اس عمر کے بچے کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد اسے تعلیم کی طرف دھیان دینے کا موقع ہی نہ ملا، اس لیے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ وادی میں 3 بڑی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ ایک دیہات کی پرانی ترکی زبان تھی، دوسری کوچہ و بازار کی فارسی زبان اور تیسرے فصیح عربی، اور بابر کو ان پر عبور حاصل تھا۔ بابر کے باپ عمر شیخ کے لیے بابر کا نانا بڑا سہارا ہوا کرتا تھا۔ اس کا نام یونس خان چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کی نسل سے تھا اور تاشقند کا حکمران تھا۔ اب یونس خان مر چکا تھا۔ بابر کا باپ عمر شیخ بھی کبوتروں کا بگ سے گر کر اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ اب بابر 11 سال کی عمر میں چاروں طرف سے اپنے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا اور اس سے اکیلے ہی اپنے ان دشمنوں سے نمٹتے ہوئے زندہ رہنا تھا۔ اب نوعمر بابر کے لیے اس کا سب سے بڑا سہارا وہ عسکری سالار تھا جنہیں عمر شیخ مرزا نے جاگیریں دے رکھی تھیں، ورنہ اس کے لیے حالات بہت خراب تھے۔ اس کے لاؤبالی باپ نے طاقتور رشتہ داروں سے جھگڑے مول لے رکھے تھے اور اب وہ سب بابر کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان سب میں پیش بابر کا چچا احمد تھا جو سمرقند کا حکمران تھا، اور عمر شیخ کے مرنے کے ساتھ ہی اس نے فرغانہ کے کچھ مغربی قصبات پر قبضہ بھی کر لیا تھا، اور اب وہ بابر کے مرکزی شہر اندیجان پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا تاکہ بابر کو فرغانہ کی وادیوں سے نکال باہر کرے اور ساری وادیوں پر قبضہ کر لے۔ بابر کا چچا احمد جو سمرقند کا حکمران تھا، اس کی بیٹی سے بابر کی نسبت بھی طے ہو چکی تھی۔ جب وہ بابر کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع ہو گیا، تب بابر کے باپ عمر شیخ مرزا کے سالاروں نے بابر کو مشورہ دیا کہ ہمیں سمرقند کے حکمران اور بابر کے چچا احمد کے خلاف حرکت میں آ جانا چاہیے۔ لیکن فرغانہ کا قاضی بڑا دانا، بڑا مخلص انسان تھا۔ اس نے احمد پر حملہ آور ہونے کی تجویز کو رد کر دیا اور لوگوں کو مشورہ دیا کہ ان کا بادشاہ ابھی 11 سال کا چھوٹا بچہ ہے، اسے رزم گاہوں میں نہ جھونکو۔ بلکہ اس نے مشورہ دیا کہ سمرقند کا حکمران احمد چونکہ بابر کا چچا ہے اور پھر اس کی بیٹی بھی بابر سے منسوب ہو چکی ہے، لہٰذا بابر اپنے کچھ قاصدوں کو اپنے چچا احمد کی طرف سمرقند روانہ کرے اور دشمنوں کے خلاف اس سے مدد کی درخواست کرے۔ اس کے بعد پھر اپنا معاملہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دے۔ بابر نے قاضی کی اس رائے سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد اس نے مدد کے لیے اپنے قاصد اپنے چچا احمد کے پاس سمرقند کی طرف روانہ کیے۔ بابر اپنے چچا احمد کی زندگی اور اس کے کردار کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتا ہے۔ میرا چچا ذہن و دانش سے خالی تھا، سیدھا سادہ ترک تھا، سر پر احتیاط سے بل دے کر پگڑی باندھتا تھا، پابندی سے 5 وقتہ نماز ادا کرتا تھا، حتیٰ کہ ناؤ نوش کے جلسوں میں بھی شرکت کرتا، اس کے بعد نماز ترک نہ کرتا تھا،
ان پڑھ تھا، کوئی تعلیم نہ حاصل کی تھی، لیکن انصاف پسند آدمی تھا اور ہر قانونی مسئلہ میں اپنے پیر و مرشد سے مشورہ کرتا تھا۔ داد رسی کے وقت اخلاق اور آداب کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ زانوں تک نہ بدلتا تھا۔ البتہ ایک دفعہ جب فرش کے نیچے ہڈی نکلی تب اس نے پہلو بدلا۔ بہت اچھا تیر انداز تھا، گھوڑے پر شکار کھیلنے کا بڑا شوقین تھا، فطرتاً سادہ مزاج، کم سخن اور خرچ کرنے سے جی چراتا تھا۔ بہرحال اپنے قاضی کی نصیحت کے مطابق بابر نے احمد کی خدمت میں قاصد روانہ کیے اور ان قاصدوں کے ذریعے بابر نے فرزند اور خادم کی حیثیت سے اظہار اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنی وادی پر بدستور حاکم رہنے کی درخواست کی۔ بابر کا نیک دل چچا احمد ساتھ ساتھ اپنی وادی پر بدستور حاکم رہنے کی درخواست پر سردار شرپسند اور فتنہ پردراز تھے۔ انہوں نے ایک لڑکے کی اس التجا کو ماننے سے انکار کر دیا جو بڑی آسانی سے قابو میں آ سکتا تھا۔ انہوں نے احمد کو مشورہ دیا کہ اسے فوراً اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آتے ہوئے بابر کی پوری وادی اور اس کے مرکزی شہر اندجان پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ سرداروں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ احمد ایسا نہیں کرے گا تو اس کی بجائے کوئی اور دشمن بابر کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر قبضہ کر لے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یہ کام احمد خود ہی کرے۔ اپنے سرداروں کی بات مانتے ہوئے سمرقند کے حاکم اور بابر کے چچا احمد نے اپنے سرداروں کے اس مشورے کو قبول کر لیا اور ایک لشکر لے کر بابر کے مرکزی شہر اندجان کی طرف روانہ ہوا۔ یہ شہر بڑا خوش فضا تھا، اس کے ارد گرد ہرے بھرے کھیت اور تجارت کی گرم بازاری تھی، ساتھ ہی یہ قلعہ بند بھی تھا۔ یہ مصیبت یہ تھی کہ وادی فرغانہ کے لوگ ایک لڑکے کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے علاوہ مرکزی شہر اندجان کے باشندے زیادہ تر قدیم تاجک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اول حرفہ سوداگر یا کسان تھے۔ یہ بہت قدیم سے ان سرزمینوں میں بسے ہوئے تھے اور صدیوں پہلے سے شمال کے کوہستانی سلسلوں کو عبور کر کے ترک منگول تاریا سیتھین کے علاوہ دوسرے قبائل حملہ آور ہوتے رہتے اور ان پر حکومت کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ ان کی باہمی جنگوں میں حصہ نہ لیتے تھے، تاہم کسی نہ کسی طرح جو سالار وفادار تھے ان کی مدد سے بابر ایک لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح یہ نوعمر بادشاہ اپنے چچا احمد اور اس کے لشکریوں کو مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ جس وقت بابر اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر اندجان سے روانہ ہوا، اسی وقت وادی فرغانہ کے قاضی نے پرخلوص انداز میں بابر کے حق میں دعا دیتے ہوئے کہا، خدا اس کا انجام بخیر کرے۔ اندجان سے روانہ ہونے کے بعد بابر اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ ایک دھنسی ہوئی ندی کے کنارے پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ اس ندی کے دوسرے کنارے اس کے چچا احمد کا لشکر پہنچ چکا تھا۔ سمرقند کے لشکر تو بابر پر حملہ آور ہو کر اس کے مرکزی شہر اندجان پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ انہوں نے جو ندی کے دوسرے کنارے بابر کو اپنے لشکریوں کے ساتھ دیکھا تو وہ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک دم ندی میں کود پڑے۔ گدلے پانی کی اس تیز دھار پر تیلا سا نازک پل تھا اور دونوں کناروں پر دلدل بھی تھی۔ اب جو احمد کے لشکری اسی پل کو پار کرنے لگے تو پل ٹوٹ گیا اور گھڑ سوار کیچڑ اور پانی اور دلدل میں گرنے لگے۔ لشکر میں کچھ اونٹ بھی تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اونٹوں نے بھاگنے کے علاوہ بدحواسی میں دولتیاں جھاڑنی شروع کر دی تھیں۔ اس طرح شام تک احمد کا لشکر اپنے اوپر اچانک نازل ہونے والی اس مصیبت سے جان نہ چھڑا سکا۔ دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ احمد کے لشکر جو اس ندی کو پار کر کے دوسرے کنارے بابر کی طرف آنے میں کامیاب ہوئے، وہ کنارے کی دلدل میں غرق ہو کر رہ گئے۔ اس طرح احمد کے لشکر کا کافی نقصان ہوا۔ احمد کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کے بہت سے لشکری دلدل میں غرق ہو کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور یہ کہ اونٹ بدک کر واپس ہو لیے ہیں، گھڑ سوار بھی ندی میں گر کر آدھے سے زیادہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، تب دوسرے کنارے جا کر بابر پر حملہ آور ہونے کے بجائے وہ واپس سمرقند کی طرف چلے گئے۔ احمد کے لشکریوں کے واپس جانے کے بعد بابر ہی نے نہیں، اس کے لشکری بھی بڑے
خوش ہوئے۔ بابر کے سالاروں نے بابر کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی سمرقند کا ایک لشکر اندجان پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا، اس کا بھی اسی ندی میں یہی حشر ہوا تھا۔ اس موقع پر کچھ وہمی لوگوں نے بابر کے سامنے اس خوف کا بھی اظہار کیا کہ یہاں جو پہلے لوگ مرے تھے ان کی روحیں احمد کے لشکر پر حملہ آور ہوئیں اور انہیں مار بھگایا۔ چونکہ پہلی ہی جنگ میں بابر لڑے بغیر کامیاب رہا تھا، لہٰذا بابر نے دشمن سے اپنے اس مقابلے میں کامیابی پر لوگوں سے کہا، خداوند تعالیٰ نے میری مدد کی ہے۔ اب بابر ایک طرح سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا، نیز اس سے داخلی سازشوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا، لہٰذا ان دشمنوں اور سازشوں کی وجہ سے اسے اپنا پائے تخت اندجان ہر وقت غیر محفوظ لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تخت نشین ہونے کے بعد ابتدائی کئی برس تک بابر کو اپنے دشمنوں، بالخصوص اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں تک کے خلاف مسلسل جنگ میں مصروف رہنا پڑا۔ بابر کی خوش قسمتی کہ ان دنوں سردیوں میں معمول سے زیادہ برف پڑی، جس کی بنا پر اس کی وادیوں کے اطراف کے راستے بند ہو گئے اور وہ ایک طرف سے محصور ہو گیا۔ اس سے اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچانے کا موقع مل گیا۔ اسی دوران بابر کو سمرقند سے جو سب سے اچھی خبر ملی وہ یہ ہے کہ سمرقند میں اس کے چچا احمد مرزا انتقال کر گیا۔ احمد مرزا تیمور لنگ کی بادشاہی کی آخری پرچھائیں خیال کیا جاتا تھا۔ سمرقند میں اس کے مرنے کے بعد اس کے بھائی بھتیجے نہ ختم ہونے والے جھگڑوں میں الجھ گئے۔ ہر ایک اپنا اپنا چھوٹا لشکر رکھتا تھا اور دوسرے سے ٹکرا رہا تھا، ہر کوئی تیمور لنگ کی وراثت کا دعوے دار تھا۔ اس صورتحال نے سمرقند اور اس کے گرد و نواح کے حالات کو خراب اور یاس انگیز بنا کر رکھ دیا۔ دوسری طرف دریائے آمو کے اس پار خانہ بدوشوں منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ سمرقند کا حکمران احمد وفات پا گیا ہے تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں دریائے آمو کا پار کر کے نمودار ہوئے اور سمرقند کے گرد و نواح میں لوٹ مار مچاتے ہوئے۔ اس طرح انہوں نے ان علاقوں میں لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اب سمرقند کی حالت عجیب و غریب تھی۔ گو سمرقند ایک فصیل بند شہر تھا، لیکن شہر کے اندر بھی سازشوں کی وجہ سے شہر ایک فصیل بند اکھاڑا بن گیا تھا۔ احمد مرزا کے مرنے کے بعد حکومت کے مختلف دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شہر کے اندر سازش و دغا بازیاں سرگرم عمل ہو گئیں۔ شہر والوں کو لوٹ مار سے بچنے کے لیے خود اپنی حفاظت کرنا پڑ رہی تھی۔ لٹیرے سربازار نئے نئے حربے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹنے لگے تھے۔ لشکری جنہیں اب کوئی منع کرنے والا نہ تھا، وہ شہر کے مالک بنے ہوئے تھے اور طرح طرح کے شرمناک افعال میں اپنی آپ کو ملوث کر رہے تھے۔ بابر کو جب سمرقند کے ان حالات کی خبر ہوئی تب اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ سمرقند کو لینے کے لیے اپنی جان و مال کی بازی لگا دے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے مرکزی شہر اندجان میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہے گا، بلکہ اپنا لشکر لے کر نکلے گا اور سمرقند پر حملہ آور ہوتے ہوئے سمرقند پر قبضہ کر کے وہ تیمور لنگ کا وارث بننے کا عزم کر چکا تھا۔ بابر سمرقند پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا کہ اس دوران حالات اس کے لیے مزید سود مند ثابت ہو گئے۔ وہ اس طرح کہ سمرقند کے حکمران احمد کے مرنے کے بعد سمرقند میں جو مختلف گروہ آپس میں ٹکرانے لگے، ان گروہوں کے جن مسلح جوانوں کو شکست ہوتی وہ بھاگ کر بابر کے پاس پہنچنے لگتے۔ اس طرح بابر کے لشکر میں تربیت یافتہ لشکریوں کا اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بابر کو ایک اور فائدہ بھی ہوا کہ اس کا ایک ام زاد بھائی نام جس کا سلطان علی مرزا تھا، وہ بھی سمرقند میں شکست کھانے کے بعد وہاں سے بھاگا اور بابر کے پاس اس کے مرکزی شہر اندجان پہنچ گیا۔ اس طرح بابر کو عسکری طور پر کافی تقویت حاصل ہوئی۔ بابر نے جب دیکھا کہ اب اس کے پاس خاصا بڑا لشکر ہو گیا ہے اور اس نے اپنے لشکریوں کی تربیت بھی خوب کر دی، تب 1497 میں بابر نے سمرقند پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے مرکزی شہر اندجان سے کوچ کیا، اپنی نانی اور اپنے ماں کو اندجان میں ہی چھوڑا اور اپنے چھوٹے بھائی جہانگیر کو وادی فرغانہ کا محافظ مقرر کرنے کے بعد اس نے سمرقند کا رخ کیا تھا۔ سمرقند میں جو مختلف گروہ آپس میں ٹکرا رہے تھے، انہیں جب خبر ہوئی کہ بابر ایک خاصا بڑا لشکر لے کر سمرقند پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تب انہوں نے بابر کو روکنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ لیکن سمرقند کے ان
عارضی حکمرانوں کی بدقسمتی کہ جو لشکر انہوں نے بابر کو روکنے کے لیے بھیجا وہ لشکر بابر کے ساتھ ہی مل گیا، اور بابر نے ان سارے لشکریوں کو اپنی لشکر میں شامل کر لیا اور انہیں خوب نوازا۔ اس طرح بابر کی طاقت و قوت میں خوب اضافہ ہو گیا تھا۔ بابر اب بڑی تیزی سے سمرقند کی طرف بڑھا، ندی نالوں کو عبور کرتا ہوا اور سمرقند سے قریب ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے ان کی کوہستانی باغوں کے اندر اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا، جہاں سے سمرقند کے قلعے کی چمکتے ہوئے گنبد اور خاکی رنگ کی فصیل صاف دکھائی دیتی تھی۔ اب بابر نے اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند شہر کے نواح میں پڑاؤ کر لیا تھا۔ یہاں پڑاؤ کرنے سے بابر کو ایک فائدہ بھی ہوا۔ اس کا لشکر جب اس شہر کے نواح میں قابض ہوا تب انہیں آس پاس کے سرسبز علاقے کا دانہ چارہ افراد سے ملنے لگا، جبکہ ان چیزوں کی سمرقند شہر کے اندر کمی ہونے لگی، اس لیے کہ بابر کے محاصرے کی وجہ سے ضروریات کی چیز شہر کے اندر نہ پہنچ پا رہی تھی۔ اس دوران ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ سمرقند شہر کے سوداگر جو بابر کے محاصرے کی وجہ سے اپنے کاروبار میں نقصان اٹھانے لگے تھے، وہ شہر سے نکل کر بابر کے لشکر میں آنے جانے اور پڑاؤ کے بازار میں اجناس کا تبادلہ کرنے لگے تھے۔ اس طرح جہاں ان سوداگروں کو بابر کے لشکر کی وجہ سے فائدہ ہونے لگا، وہاں بابر کے لشکریوں کو بھی ہر چیز میسر ہونے لگی۔